بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ ہمارا کنز الدقائق کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم کتاب الزکوٰۃ کے اندر جانوروں کی زکوٰۃ کے متعلق پڑھ رہے تھے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر ایک فصل شروع کی تھی متفرق مسائل کے بارے میں۔ تو ہم نے پڑھا کہ کن کن جانوروں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، کن کن جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، جن میں سے گھوڑے ہو گئے، کھچر ہو گئے، گدھے ہو گئے، اور اونٹ، بکریاں، اور وہ اونٹ کے بچے جو 1 سال سے کم ہیں، گائے کے وہ بچے جو 1 سال سے کم ہیں، اور اجاجیل جو بکری کے بچے 1 سال سے کم ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں۔ عوامل کام کاج والے جانور، ان میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ علوفہ، علوفہ جو گھر پر چر کر بڑے ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ والعف بھی، عفو بولتے ہیں ان جانوروں کو جو 2 نصابوں کے درمیان ہوں۔ 2 نصابوں کے درمیان کا مطلب یہ ہے کہ ایک نصاب، مثلا ایک نصاب ہے، دوسرے نصاب سے کم کچھ جانور ہوں۔ مثلا جو بکری ہے، بکری کا نصاب کیا ہے؟ 40 بکریوں پر ایک بکری لازم ہوتی ہے۔ 40 بکریوں پر ایک بکری لازم ہوتی ہے۔ تو اگر 40 سے زیادہ ہوں لیکن دوسرے نصاب سے کم ہو، مثلا 40 سے اوپر 80 بکریاں ہوں، تو 80 بکریوں پر بھی ایک ہی بکری ہوتی ہے 40 پر حکم لگاتے ہوئے۔ تو اگر 120 ہوں تو 121 تک، 121 سے 2 بکریاں شمار ہوں گی، تو 121 سے دوسرا نصاب شروع ہو رہا ہے۔ 40 پر ایک نصاب ہو گیا، اور بکریوں کا دوسرا نصاب 121 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اگر 80 بکریاں ہیں یا 90 بکریاں ہیں یا 100 بکریاں ہیں، تو وہ جو 40 سے زیادہ ہیں وہ بکریاں کہلائیں گی کہ یہ 2 نصابوں کے درمیان ہیں، اور 2 نصابوں کے درمیان بکری ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ والعفو، وہ جانور جو 2 نصابوں پر ہیں جن پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے، تو ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ جیسے اونٹ تھے، 5 اونٹوں پر ایک بکری دی جا رہی تھی، تو اسی طرح اگر 9 اونٹ ہیں تو 9 اونٹوں پر بھی ایک ہی بکری دی جائے گی۔ تو جو 5 سے لے کر 9 کا جو 9 تک، جو 5 سے 4 اونٹ زیادہ ہیں، تو ان 4 اونٹوں کو بولا جائے گا کہ یہ 4 اونٹ عفو کے اندر ہیں، یعنی ان کی زکوٰۃ معاف ہے، یہ دونوں نصابوں کے درمیان۔ سمجھ رہے ہیں؟ چلیں آگے کہتے جی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے کہتے ہیں وَلَوْ وَجَبَ سِنٌّ وَلَمْ يُوجَدْ۔ آگے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس عمر والا جانور واجب ہے، کسی کے پاس، یعنی اگر کسی کے پاس 25 اونٹ ہیں تو 25 اونٹوں پر کیا کیا لازم ہوتا ہے؟ ایک بنت مخاض لازم ہوتا ہے۔ تو اس پر عمر والا جانور جس کی عمر موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ سنن ہے، یعنی عمر والا جانور ہے۔ تو اگر کسی پر عمر والا جانور لازم ہے اور وہ جانور اس کے پاس نہیں ہے، مثلا کسی کے پاس، کسی پر بنت مخاض لازم ہے لیکن اس کے پاس بنت مخاض ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں اعلی دفع اعلی منہا، تو اس جانور سے جو اس کو ہم عمر دینا ہے، یعنی جس عمر والا اس کو جانور دینا ہے، اس جانور سے جو اعلیٰ ہوگا وہ دے گا۔ مثلا کسی کو دینا تھا بنت لبون، لیکن اس کے پاس بنت لبون ہے ہی نہیں، تو بنت لبون سے جو اعلیٰ ہے، بنت لبون سے اعلیٰ کہلاتا ہے حقہ۔ جو حقہ ہوتا ہے وہ بنت لبون سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کے پاس بنت لبون نہیں ہے، حالانکہ اس پر لازم بنت لبون دینا ہے، تو اس سے اعلیٰ دے گا، یعنی وہ حقہ دے کر دے گا۔ وہ اخذ الفضل، تو جو زیادتی ہے وہ اس عامل سے لے لے گا۔ عامل اس کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ لینے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے، سرکار کی طرف سے آئے۔ تو اگر حاکم وقت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے وہ عامل آتا ہے زکوٰۃ لینے کے لیے، اور اس پر بنت
لبون لازم ہے لیکن اس کے پاس بنت لبون ہے ہی نہیں، عمر والا جانور ہے ہی نہیں، تو اس سے جو اعلیٰ ہے وہ دے گا، اور جو زیادتی بنتی ہے وہ زیادتی واپس اس سے لے لے گا۔ مثلا حقہ ہے 1500 کا اور بنت لبون ہے 1000 کا، تو اس کو دینا تھا 1000 کا بنت لبون، لیکن اس نے دے دیا حقہ جو کہ 1500 کا ہے، تو اب وہ اس کو حقہ دے گا، اور حقہ کے ساتھ پھر اس سے واپس لے گا 500 روپیہ واپس لے گا۔ واخذ الفضل، جو زیادتی ہو رہی ہے وہ زیادتی اس سے لے لے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ودونہا، اگر کسی کو عمر والا جانور دینا ہے لیکن اس کے پاس وہ عمر والا جانور نہیں ہے بلکہ اس سے ادنا جانور ہے، پہلے تو تھا نا اعلیٰ جانور، اگر اسی کے پاس ادنا جانور ہو تو کیا کرے گا؟ مثلا کسی پر حقہ لازم تھا لیکن اس کے پاس حقہ نہیں ہے بلکہ حقہ سے جو کم ہے، یعنی بنت لبون، تو وہ کیا کرے گا؟ بنت لبون دے گا اس عامل کو، اور اس کی جو زیادہ قیمت بنتی ہے تو وہ قیمت اس کو واپس اس عامل کو دے گا۔ مثلا بنت لبون ہوتا ہے 1000 کا اور حقہ ہوتا ہے 1500 کا، تو اس پر لازم ہے حقہ، لیکن اس کے پاس حقہ نہیں ہے بلکہ حقہ سے کم 1000 والا بنت لبون موجود ہے، تو یہ بنت لبون بھی دے گا، اور جو 500 زیادہ بن رہے ہیں تو وہ 500 زیادہ بھی اس کو دے گا، عامل کو دے گا، ٹھیک ہے۔ تو ورد الفضل، زیادتی بھی اس کو دے گا، عامل کو دے گا، اگر اس کے پاس نہ اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے اور ہم عمر والا بھی جانور نہیں ہے تو کیا کرے گا؟ تو کہتے ہیں او دفع القیمت، یا پھر قیمت ادا کرے گا، اگر اس پر لازم حقہ ہے لیکن اس کے پاس، اگر اس کے پاس بنت لبون لازم ہے لیکن اس سے کم والا بھی نہیں ہے اس کے پاس، نہ اس سے اعلیٰ بھی نہیں ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ یہ اس بنت، جو اس پر جانور لازم ہے چاہے وہ حقہ ہو یا بنت لبون ہو یا بنت مخاض ہو، اگر یہ اس کے پاس جانور نہ ہو تو پھر ان کی قیمت دے گا زکات میں، سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آگے کہتے ہیں وَيُؤْخَذُ الْوَسْطُ، وَيُؤْخَذُ الْوَسْطُ کا مطلب ہے کہ درمیانہ جانور لیا جائے گا، جو زکوٰۃ میں مالک سے جانور لیں گے تو وہ درمیانہ لیں گے، نہ زیادہ کمزور ہو نہ زیادہ نچلے طبقے کا ہو، نہ زیادہ اچھا ہو بہترین ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو درمیانہ ہو، ایسا نہ ہو کہ چن چن کر اس مالک سے جو اچھا بہترین ترین ہے وہ جانور زکوٰۃ کے اندر لے لیں، بلکہ درمیانہ جو جانور بنتا ہے وہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وَيُدَمُّ مُسْتَفَادٌ مِّن جِنْسِ نِصَابٍ إِلَيْهِ، اور ایک جنس سے حاصل ہونے والے کو اسی جنس کے ساتھ ملایا جائے گا۔ وَيُدَمُّ مُسْتَفَادٌ مِّن جِنْسِ نِصَابٍ إِلَيْهِ، ایک ہی جنس سے حاصل ہونے والے کو، ایک ہی جنس کے جانور حاصل ہونے والے جانور کو اسی جنس کے ساتھ ملایا دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس شروع سال کے اندر 40 بکریاں تھیں، لیکن درمیانے سال میں پھر بکریاں مزید ہو گئی، مزید مال آ گیا، تو اب ہم دیکھیں گے کہ وہ جو مزید اس کے پاس مال آیا ہے دوران سال، وہ جو اس کو مال حاصل ہوا ہے، تو اگر وہ اسی جنس کا ہو تو پھر اسی جنس سے شمار کرتے ہوئے جو پہلے نصاب تھا، پہلے جو بکریاں تھیں انہی کے ساتھ ہولہ ہول کر کے پھر ان کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر کسی کے پاس ایک ہی جنس کا مال موجود ہو، پھر دوران سال اسی جنس سے کوئی اور جانور آ جاتا ہے، تو پھر اس پچھلے جانوروں کے ساتھ ملا کر ہولہ ہول کا حساب کیا جائے گا،
ایسا نہیں ہے کہ جب دوران سال دوسرا نصاب اس کو ملا ہے، دوسرا مال ملا ہے، تو وہ اس کا الگ سے نصاب کرے گا، حساب کرے گا، تو یہ اس مالک کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ تو اس کی آسانی کے لیے جو پہلا نصاب ہے اسی کا ہولانی ہول والا سال شمار کریں گے۔ لیکن اگر اسی جنس کا جانور نہیں آتا بلکہ دوسری جنس کا آتا ہے، مثلا اس کے پاس بکریوں والا نصاب تھا اور 6 مہینوں کے بعد اونٹ کے کچھ بچے آ جاتے ہیں، پانچ پانچ اونٹ آ جاتے ہیں، تو اب اونٹوں کا نصاب الگ سے شمار ہوگا اور بکریوں کا نصاب الگ سے شمار ہوگا، اس کے اندر ان کو دشواری نہیں ہوگی۔ تو وَيُضَمُّ مُسْتَفَادٌ مِّن جِنْسِ نِصَابٍ إِلَيْهِ، اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک ہی جنس سے حاصل ہونے والے جو جانور ہیں ان کو اسی جنس کے ساتھ ملا کر ہولان ہول والا نصاب شمار کیا جائے گا۔ آگے تو مسئلے اہم ہیں اور آسان ہیں، کہتے ہیں وَلَوْ أَخَذَ الْخِرَاجَ وَالْعُشْرَ وَالزَّكَاةَ بُغَاتٌ۔ اخذ فعل ہے، خراج، عشر، زکوٰۃ، یہ تینوں ماتو ماتو والے مل کر یہ اخذ کا مفعول بھی بنے گا، اور اخذ فعل کا جو فاعل ہے وہ بغات ہے، کہ اگر زکوٰۃ، خراج اور عشر باغی لے لیں تو اب دوبارہ لم یوخذ اخرى، تو ان سے دوبارہ زکوٰۃ نہیں لی جائے گی۔ ایک بندے پر زکوٰۃ لازم تھی، ایک بندے پر عشر لازم تھا، اور کفار پر خراج لازم ہوتا ہے، تو ان پر لازم تھا، لیکن جو باغی تھے باغیوں نے زبردستی ان سے یہ ساری چیزیں لے لیں، تو اب دوبارہ ان سے وہ چیزیں زکوٰۃ کے طور پر نہیں لی جائیں گی، ان کی زکوٰۃ ادا مانی جائے گی۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وَلَوْ عَجَّلَ ذُو نِصَابٍ لِلسِّنِينَ أَوْ لِنُصُبٍ صح، اگر کوئی صاحب نصاب بندہ، ذو نصاب یعنی صاحب نصاب، اگر کوئی صاحب نصاب بندہ کئی سالوں کی زکوٰۃ پہلے دے دیتا ہے، کسی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوئی، زکوٰۃ کا سال پورا ہونے سے پہلے ہی وہ زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے، تو یہ درست ہے۔ اسی طرح کئی نصابوں کی زکوٰۃ دے دیتا ہے تو یہ بھی درست ہے، 3 4 نصابوں کی وہ زکوٰۃ دے دیتا ہے تو یہ بھی درست ہے، اور کئی سالوں کی زکوٰۃ جلدی دے دیتا ہے تو یہ بھی درست ہے، اس کو ماننا جائز ہے، درست ہے۔ امام مالک کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، جبکہ جمہور احناف کے نزدیک اور علماء احناف کے نزدیک یہ جائز ہے کہ بندہ ابتدائی سال میں صاحب نصاب بندہ شخص 2 3 سالوں کی یا 2 3 نصابوں کی زکوٰۃ شروع میں ادا کر سکتا ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا، اس کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، سمجھنے والی چیزیں ہیں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔